Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, today I'm here to share some insights about translation skills. It's important for you to understand how to translate a passage. Especially, it is important for 10th class students, and also equally, it is important for those who want to improve their translation skills. तो 10th क्लास के स्टूडेंट्स इस बात को अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करें और उसके साथ ही साथ जो स्टूडेंट्स ट्रांसलेशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, यानी कि पैसेज को ट्रांसलेट करने का आर्ट सीखना चाहते हैं, वो ज़रूर इस वीडियो को गौर से सुनें और इनमें दी गई जितनी भी गाइडलाइंस हैं उन पर अमल करें। यकीनन उन्हें ट्रांसलेशन आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास एक पैसेज मौजूद है। सदर ने अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, मुफक्किरीन और आलिमों पर जोर दिया है कि वो अपनी अदबी तहकीकात के ज़रिए मुल्क को इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाने में हुकूमत की मदद करें। तो यहाँ पर ये एक बहुत ही बड़ा सेंटेंस हमें नज़र आ रहा है। इसे देखकर वैसे ही जो है वो चक्कर आना शुरू हो गए हैं कि ये इतना बड़ा सेंटेंस, इसको हम किस तरीके से ट्रांसलेट करें। तो आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, बल्कि सबसे पहले जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस पे आपने अमल करना है, उसे गौर से सुनना है। और वो बात ये है कि आपने इस लॉन्गर सेंटेंस को इसे आपने दो हिस्सों में तकसीम कर देना है। यानी किस तरीके से करना है वो मैं आपको बताता हूँ। सदर ने अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, मुफक्किरीन और आलिमों पर जोर दिया है। ये है इसका पहला हिस्सा। और दूसरा है कि अपनी अदबी तहकीकात के ज़रिए मुल्क को इस्लामी और फलाही मुमलिकत बनाने में हुकूमत की मदद करें। तो पहला हिस्सा जो है वो हमें पता चल गया कि ये पहला हिस्सा है जिसको हमने ट्रांसलेट करना है। सदर ने अदीबों, शायरों, दानिश्वरों, मुफक्किरीन और आलिमों पर जोर दिया है। तो जब भी हमने ट्रांसलेशन करनी है, हमने सेंटेंस का पहला हिस्सा देखना है। सेंटेंस के पहले हिस्से में हमने देखना है कि कौन क्या कर रहा है। कौन क्या कर रहा है, इस बात पे गौर करनी है कि कौन क्या कर रहा है। तो कौन है जी यहाँ पर जो बात कर रहा है? सदर साहब। सदर ने सदर ने क्या किया है जी? एक्शन। सदर ने जोर दिया है। सदर ने जोर दिया है, यानी कि ये आप देख रहे हैं उर्दू लिखी हुई है, सदर ने जोर दिया है। तो हमने सबसे पहले जो ट्रांसलेशन करनी है वो इस हिस्से की करनी है। माइक्रो लेवल पे हमने चले जाना है। सदर ने जोर दिया है। तो अब इसे हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे, ये भी एक सवाल है। जी हाँ, तो आपने बात गौर से सुननी है कि सदर ने जोर दिया है, यानी दो चीज़ें आपने जहन में रखनी है इसको ट्रांसलेट करते हुए। वो ये है कि सबसे पहले आपने इसका टेंस फाइंड आउट करना है। टेंस क्या है? सदर ने जोर दिया है। सदर ने जोर दिया है, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। आप अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो उर्दू में कैसे लिखा होता है। सदर ने जोर दिया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको पता होना चाहिए कि जो टेंस है उसको इंग्लिश में कैसे लिखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को इंग्लिश में लिखने के लिए हमारे पास दो चीज़ें मौजूद हैं जिनके बारे में अगर हमें पता है तो हम ये ट्रांसलेट कर लेंगे। यानी प्रेजेंट परफेक्ट में हम हैज़ और हैव का इस्तेमाल करते हैं और उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। तो सदर ने जोर दिया है, और जोर देने की इंग्लिश है स्ट्रेस। द प्रेजिडेंट हैज़ स्ट्रेस्ड। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्रेजिडेंट हैज़ स्ट्रेस्ड। किन पर जोर दिया है जी? अदीबों पर, शायरों पर, दानिश्वरों पर, मुफक्किरीन पर, आलिमों पर। ठीक है। तो पर की जो इंग्लिश है वो है अपॉन। और अदीबों अदीबों कहते हैं राइटर्स को, शायरों कहते हैं, शायर कहते हैं पोइट्स को, दानिश्वर कहते हैं इंटेलेक्चुअल्स को, मुफक्किरीन को कहते हैं थिंकर्स और आलिमों को कहते हैं स्कॉलर्स। तो ट्रांसलेशन ये बन रही है कि द प्रेसिडेंट हैज़ स्ट्रेस्ड अपॉन राइटर्स, पोइट्स, इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स एंड स्कॉलर्स। ये हमने जो है वो इसको ट्रांसलेट कर दिया है कि द प्रेसिडेंट हैज स्ट्रेस्ड अपॉन राइटर्स, पोइट्स, इंटेलेक्चुअल्स, थिंकर्स एंड स्कॉलर्स। ठीक है। तो इसका एक हिस्सा जो हमने तकसीम किया था, इस बड़े सेंटेंस को दो हिस्सों में तकसीम किया था, उसके पहले हिस्से की ट्रांसलेशन हम
بنا چکے ہیں۔ اب ہم یہ دیکھیں گے کہ کس چیز پر زور دیا ہے۔ یہاں تو صرف لکھا ہوا ہے کہ زور دیا، ٹھیک ہے، اور کن لوگوں پر زور دیا؟ ادیبوں، شاعروں، دانشوروں، مفکرین اور عالموں پر زور دیا، ٹھیک ہے۔ اب ہم یہ فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کس چیز پر زور دیا۔ تو چیز ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے، اگر ہم یہ پڑھنا شروع کریں سینٹینس کہ اپنی ادبی تحقیقات کے ذریعے ملک کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے میں حکومت کی مدد کریں۔ چیز ہمیں یہاں پر کیا نظر آ رہی ہے؟ مدد کریں، یعنی کہ کیا کریں؟ مدد کریں۔ صدر صاحب نے زور دیا کہ وہ مدد کریں، ٹھیک ہے، تو مدد کی انگلش ہے ہیلپ، تو یہاں پر ہم ٹو لگا کر ہیلپ لگا دیں گے، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے نیچے ٹو ہیلپ۔ اس کے بعد جو ہے اگلی امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ کس کی مدد کریں؟ حکومت کی مدد کریں، آف کورس حکومت کی مدد کریں۔ تو حکومت کو انگلش میں کہتے ہیں گورنمنٹ، ٹو ہیلپ دا گورنمنٹ۔ کیا کرنے میں مدد کریں حکومت کی جی؟ تو یہاں پر ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ ملک کو اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے میں حکومت کی مدد کریں۔ اب ہم ٹرانسلیٹ کریں گے، اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے میں حکومت کی مدد کریں۔ تو میکنگ دا کنٹری اینڈ اسلامک اینڈ ویلفیئر۔ فلاحی مملکت، فلاحی کہتے ہیں ویلفیئر، اور اسلامی کہتے ہیں اسلامک کو۔ ان میکنگ دا کنٹری اینڈ اسلامک اینڈ ویلفیئر اسٹیٹ، ٹھیک ہے۔ تو کس طریقے سے کرنا ہے؟ اب جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے اسے اسلامی اور فلاحی مملکت بنانے میں حکومت کی مدد کریں؟ اپنی ادبی تحقیقات کے ذریعے، اپنی ادبی تحقیقات کے ذریعے۔ تو یہاں پر ہم لکھیں گے کہ تھرو دیئر لٹریری ورکس، ادبی تحقیقات، لٹریری ورکس، ادبی ادب سے ہے جس کا مطلب ہوتا ہے لٹریچر، اور تحقیقات، ورک بھی تحقیقات ہے، ریسرچ بھی تحقیقات ہے۔ تو یہاں پر ہم لٹریری ورکس یہاں پر ہم لگائیں گے، اور اس طریقے سے یہ پورا سینٹینس جو ہے وہ ہمارا ٹرانسلیٹ ہو چکا ہے کہ دا پریزیڈنٹ ہیز اسٹریسڈ اپون رائٹرز، پوئٹس، انٹلیکچوئلز، تھنکرز اینڈ اسکالرز to help the government in making the country an Islamic and welfare state through their literary works۔ یہ ہمارا ایک سینٹینس جو ہے وہ ٹرانسلیٹ ہو گیا۔ اس کے بعد دوسرا سینٹینس دیکھیں، صدر گزشتہ روز ایک کتاب کی تعارفی تقریب میں شاعروں اور ادیبوں کے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ اگین ہم دیکھیں گے کہ کون کیا کر رہا تھا؟ صدر صاحب خطاب کر رہے تھے، صدر صاحب خطاب کر رہے تھے۔ تو یہاں پر ہمیں سب سے پہلے ہم نے تلاش کرنا ہے ٹینس کو۔ صدر خطاب کر رہے تھے، ٹینس ہے پاسٹ کنٹینیوس۔ پاسٹ کنٹینیوس کی کیا نشانی ہے جی؟ اس میں واز اور ورب کا استعمال ہوتا ہے، اور ورب کی فرسٹ فارم کے ساتھ آئی این جی لگتی ہے۔ تو صدر صاحب سنگولر ہیں، اس لیے ہم کہیں گے کہ دا پریزیڈنٹ واز، خطاب کر رہے تھے، ایڈریس کرنا، ایڈریس کو کہتے ہیں خطاب کرنا، اور اکارڈنگ ٹو ٹینس جو ہے وہ ایڈریسنگ آ جائے گا، دا پریزیڈنٹ واز ایڈریسنگ، دا پریزیڈنٹ واز ایڈریسنگ۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ ایڈریسنگ کس کو کر رہے تھے؟ بہت بڑے اجتماع سے، بہت بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ تو بہت بڑا اجتماع، اس کو کہیں گے a huge gathering۔ a huge gathering کس کی گیدرنگ تھی؟ شاعروں کی اور ادیبوں کی، of poets and writers۔ اور موقع کیا تھا؟ کس موقع پر کر رہے تھے؟ تقریب تھی ایک کتاب کی تعارفی تقریب میں، in the introductory ceremony of a book۔ تعارفی تقریب، انٹروڈکٹری سرمنی آف، کس کی؟ ایک کتاب کی، آف اے بک۔ اس طریقے سے ہم نے اس سیکنڈ سینٹینس کو بھی ٹرانسلیٹ کر لیا ہے۔ صدر گزشتہ روز ایک کتاب کی تعارفی تقریب میں شاعروں اور ادیبوں کے بہت بڑے اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔ The president was addressing a huge gathering of poets and writers in the introductory ceremony of a book۔ تو اس طریقے سے ہم نے تقریباً دونوں سینٹینسز کو ٹرانسلیٹ کر لیا ہے۔ تو ٹرانسلیٹ کرتے ہوئے ہمیں آئیڈیا ہوا کہ ہمیں 2 سے 3 چیزوں کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے ٹرانسلیشن کرنے کے لیے۔
سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ٹینسز کا پتہ ہونا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ ان ٹینسز کی پہچان بھی ہونی چاہیے کہ انگلش میں اسے کیسے لکھا جاتا ہے۔ اور تیسری امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں کچھ اہم ورڈز کی انگلش بھی آنی چاہیے، ان کے میننگز پتہ ہونے چاہیے کہ ان کو انگلش میں کیا کہتے ہیں، یا انگلش میں کچھ ورڈز کا پتہ ہونا چاہیے کہ انہیں اردو میں کیا کہا جاتا ہے۔ تو ان تین چیزوں پر غور کر کے جو ہے وہ آپ ٹرانسلیٹ کر لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ میں نے ایک اور اضافی چیز جو بتائی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سینٹینس کو ٹرانسلیٹ کرنا شروع کیسے کرنا ہے۔ یعنی کہ ٹرانسلیٹ کو شروع کرنے کے لیے آپ کو یہ دیکھنا ہوگا کہ سبجیکٹ کیا ہے، اور اس کے بعد جو دوسری چیز دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایکشن کیا ہے۔ سبجیکٹ اور ایکشن کو سب سے پہلے آپ ٹرانسلیٹ کریں گے۔ اگر کسی اسٹوڈنٹ نے سبجیکٹ اور ورک کو ٹرانسلیٹ کر لیا ان انگلش، تو اس کے بعد باقی سینٹینس بہت ہی آسان ہو جائے گا، چاہے جتنا بھی بڑا ہو۔ اس کے بعد اس کی لینتھ آپ کو پریشان نہیں کرے گی اور نہ ہی آپ کو ڈرائے گی۔ تو یہ تھی آج کی میری ویڈیو، جس پر امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ اس کی سمجھ آئی ہوگی۔ تو اس کو مزید سمجھنے کے لیے آپ کو مزید پریکٹس کرنی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ سب اس کی پریکٹس کریں گے۔ اور اس کو پریکٹس کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ پریکٹس اسی طریقے سے ہوتی ہے کہ سب سے پہلے آپ اس کو اردو میں ایک نوٹ بک کے اوپر لکھیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ جو میتھڈ میں نے بتایا اس کے مطابق اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے، اور بار بار پریکٹس کریں گے تو یہ آپ کو نہ صرف اس پہ فل مہارت حاصل ہو جائے گی، بلکہ ایگزام میں جب آپ لکھنے کے لیے جائیں گے تو کوئی بھی پیسج آئے گا تو بڑی آسانی سے آپ اسے ٹرانسلیٹ کر لیں گے، اور آپ کو رٹا بھی نہیں لگانا پڑے گا۔ تھینک یو ویری مچ۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔